السلام علیکم فور کلاس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج ہے 11 اگست اور منگل کا دن۔ تو بیٹا آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا فرسٹ ٹرم کا سلیبس ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنا آخری سبق پڑھا تھا پرندے کی فریاد، تو اس میں ہم بیٹا ایک چیز ایڈ کریں گے کہ آپ انشاء پردازی میں آپ نے ایک مکالمہ لکھا ہے، اور یہ نظم لکھی ہوئی ہے علامہ محمد اقبال کی۔ تو ہم اس علامہ اقبال کے بارے میں مضمون لکھتے ہیں، اور مضمون لکھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ مضمون لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ مضمون لکھنے کے لیے آپ کے پاس خیالات اور موزوں الفاظ ہونے چاہیے، مؤثر اور موزوں الفاظ ہوں تو تب آپ مضمون لکھ سکتے ہیں۔ گرد و پیش کے حالات جو ہیں، اچھا مضمون لکھنے کے لیے گرد و پیش کے حالات و واقعات پر غور ضرور کرنی چاہیے، اس لیے ہر وقت اپنے گرد و پیش کے حالات کو گہری نظر سے رکھیں اور اس کو 3 طریقوں میں بیان کریں۔ اس کی سب سے پہلے تمہید دیں، پھر اس کا نفس مضمون لکھیں، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اس کا خاتمہ لکھیں۔ اب تمہید کیا چیز ہے؟ تمہید بیٹے وہ چیز ہے کہ آپ جو سطریں، جو الفاظ، جو فقرے لکھیں گے ان کا اشارہ کرنے کا نام تمہید ہے، کہ آپ کس کے بارے میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کی طبیعت کی طرف کیا مائل کرتی ہے، اور اس کا مختصر سا تعارف جو ہے وہ آپ کو کس طرف مائل کرتا ہے۔ پھر نفس مضمون کیا ہے؟ اس میں آپ نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ یہ مضمون کس طرح کا ہے، اور مضمون آپ ہمیشہ پیراگراف میں لکھیں گے اور اس کی ہیڈنگز کے ساتھ لکھیں گے، اور پھر اس کا خاتمہ لکھیں گے کہ اس کے ساتھ آپ کو بہت مؤثر اور دلکش الفاظ کا استعمال کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم اب علامہ اقبال کا مضمون لکھتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی اپنی کاپیاں نکال لیں اور کاپیوں کے اوپر ہم اپنا مضمون لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہاں پر علامہ اقبال کا ایک مضمون ہے، میں نے پہلے سے لکھ لیا ہوا ہے تاکہ آپ کو اس وقت لکھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس اس کا مضمون ہے۔ تو ہم اس کو لکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ایک ہیڈنگ دیں گے، ایک شعر کی، ہم ایک شعر لکھیں گے، پھر ہم مضمون لکھیں گے۔ تو اپنی کاپیز پہ ساتھ ساتھ کام کرتے جائیں گے تو بیٹا آپ کے لیے بھی آسانی ہے، آپ کو کام کرنا آسان ہو جائے گا، مجھے چیک کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ساروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہمارے کام آسانی کے ساتھ نپٹائے جا سکیں۔ ٹھیک ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اپنے مضمون سے پہلے یہ شعر ضرور لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم سب سے پہلے علامہ اقبال کی پیدائش کے بارے میں ذکر کریں گے کہ علامہ اقبال کی پیدائش کہاں ہوئی۔ علامہ اقبال 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد جو تھے وہ بہت نیک انسان تھے، ان کی پرورش بھی نیک ماحول میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا پوائنٹ ہے ابتدائی تعلیم۔ تو بیٹا ابتدائی تعلیم تمام بچے قرآن پاک سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی اسی طرح کیا کہ اپنی پہلی تعلیم جو تھی عام مسلمان کی طرح آپ نے پہلے دینی تعلیم حاصل کی، پھر 5 سال کی عمر میں سیالکوٹ کے اسکول میں داخلہ لیا اور وہیں سے میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی۔ ٹھیک ہے، اب تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے اعلیٰ تعلیم کا، کہ میٹرک کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمارے بچے بھی، ہم لوگ بھی دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جتنے بھی عظیم مفکر، عظیم لوگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملکوں کے سفر کیے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کر تعلیم حاصل کی ہے۔ اور تعلیم بیٹا حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی مشکل وقت نہیں ہے، کہ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ تو
عمر کی کوئی قید ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے تو اس سے بھی آپ کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ تو آپ بھی اسی طرح اعلیٰ تعلیم کے لیے مرے کالج سے ایف اے کیا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج سے ایم اے کیا۔ جی اب ہمارے پاس اس کا چوتھا پوائنٹ ہے سفر یورپ۔ تو انہوں نے مرے کالج سے ایف اے کیا، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ کا سفر کیا۔ یورپ میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ انگلستان چلے گئے، وہاں سے آپ نے فلسفے کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد آپ ڈاکٹر کہلانے لگے، لوگ آپ کو ڈاکٹر کے نام سے پکارنے لگے۔ اور اس کے ساتھ ان کی شخصیت میں خاص چیز یہ تھی کہ قائد اعظم علامہ اقبال جو تھے ہمارے قومی شاعر بھی تھے، جنہوں نے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، مسلمانوں کو قوم کو غفلت سے بیزار کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے شاعر لکھے، نظمیں لکھیں۔ تو ان کی مشہور کتابیں بھی بانگ درا، شکوہ جواب شکوہ اور مشہور کتابیں بھی ہیں۔ تو آپ ہمارے قومی شاعر ہیں، آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کی اصلاح کی اور مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ آپ نے نوجوانوں میں جذبہ آزادی پیدا کرنے کے لیے بے شمار نظمیں لکھیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس اس کا چھٹا پوائنٹ ہے تصور پاکستان کا، کہ پاکستان کی تصویر کس نے پیش کی تھی۔ تو بیٹا پاکستان کی تصویر جو ہے یہ بھی علامہ اقبال نے ہی خواب میں دیکھا تھا، اور انہوں نے اپنے دوست قائد اعظم کو یہ خواب بتایا اور انہوں نے اس خواب کی تعبیر کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ تو اس کا کیا ہوا کہ قیام پاکستان کے لیے قائد اعظم کی کوششوں میں آپ قدم قدم پر ان کے ساتھ رہے۔ سب سے پہلے علامہ اقبال نے ہی تصور پاکستان دیا، جسے قائد اعظم نے عملی جامہ پہنایا۔ قائد اعظم پاکستان کا پہلا مطالبہ لے کر آئے اور علامہ اقبال نے ہی پاکستان کا پہلا مطالبہ پیش کیا۔ اسی لیے آپ کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے، کہ پاکستان کا فکر کرنے والے، پاکستان کے لیے لڑنے والے، پاکستان کے لیے جستجو کرنے والے آپ ہی تھے۔ اور پھر آپ کی وفات جو تھی 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوئی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر ہے۔ جی تو یہاں پہ ہمارے پاس 7واں پوائنٹ ہے، علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر ہے۔ تو بیٹا ہم نے انشاء پردازی سے اپنی دہرائی سٹارٹ کی ہے۔ ہم اس دہرائی کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم مضامین کو دیکھیں گے کہ مضامین ہمارے سبق میں کتنے ہیں۔ ہم ان مضامین کو پہلے دہرا لیں گے، پھر ہم آگے فردر چیپٹر وائز دہرائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس مضمون کو کاپی پر لکھ کر اچھی طرح یاد کرنا ہے۔